بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ واشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد۔ محترم ناظرین و ناظرات، ایک مومن کی زندگی ایسی ہونی چاہیے کہ شریعت کا حکم اگر اس کو بتایا جائے تو وہ بلا چوں چرا اس پر عمل کرنے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس کے بارے میں طرح طرح کے اشکالات پیش کرنا جو اشکالات نہ ہوں، اپنے عقل کو استعمال کرنا، یہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، میری عقل میں نہیں آ رہا ہے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے، اس طرح کے جملے شرعی احکام کے بعد، قرآنی آیت کے بعد، حدیث کے بعد ایک مومن کو زیب نہیں دیتا۔ ایک مومن کا فرض یہ ہونا چاہیے اسے حدیث معلوم ہو، قرآن کریم کی آیت معلوم ہو کسی بھی مسئلے کے تعلق سے، اور وہ واضح ہو، اس کے بعد کوئی اشکال نہ ہو تو فوراً اسے قبول کر لینا چاہیے۔ آج ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ لوگ شرعی احکام بتانے کے بعد طرح طرح کے اس میں اشکالات پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ میرے عقل میں یہ بات نہیں آ رہی کہ ایسا شریعت نے کیسے حرام کر دیا ہے، سود کیوں حرام ہے، حالانکہ اس میں بھی بینیفٹ کمایا جا رہا ہے، فائدہ کمایا جا رہا ہے، کیوں اس کو اللہ رب العالمین نے حرام قرار دیا ہے۔ اس طریقے کی فکر یا اس طریقے کی بات آج لوگوں کے تعلق سے دیکھنے میں آتی ہے، جو کہ ایک مومن کے لیے بہت ہی افسوسناک چیز ہے۔ شریعت ہم سے تقاضا یہ کرتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بلا چونچرا اطاعت کی جائے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین نے بہترین مثال اس کے لیے قائم کی ہمارے لیے، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین ان کی بات ایسی ہے کہ صحابہ کرام کو کوئی بھی حکم اگر ملتا تھا تو فوراً اس حکم پر عمل کرتے تھے، عمل کرنے کی کوشش کرتے تھے، حتیٰ کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوا کہ قرآن کریم کے کسی حکم کے نازل ہونے کے بعد کسی معاملے میں صحابہ کرام نے اتنا احتیاط کرنے کی کوشش کی کہ اللہ رب العالمین نے پھر دوسری آیت نازل کر کے تھوڑی سی کشادگی ان کو عطا کی۔ مثال کے طور پر آپ دیکھیں یتیموں کے مال کھانے کے سلسلے میں اللہ رب العالمین نے فرمایا سورہ نساء میں وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ کہ اے لوگوں یتیموں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر کے مت کھاؤ۔ اس حکم کے نازل ہونے کے بعد صحابہ کرام کا رویہ کیا تھا، عمل کیا تھا؟ انہوں نے یہ نہیں پوچھا، انہوں نے اشکالات پیش نہیں کیے کہ اللہ کے رسول یتیم ہمارے ساتھ رہتے ہیں، کیسے ہم ان کے مال کو نہ کھائیں گے، یا ہمارے لیے بہت ہی مشکل ہے، ہم ایک ساتھ زندگی گزار رہے ہیں۔ ہم اشکالات پیش کرتے ہیں، ایسا ہم میں سے ہر کوئی کرتا ہے، لیکن صحابہ کرام کی آپ زندگی دیکھیے، ہمیں صحابہ کرام کی طرح سے ہونا چاہیے۔ انہوں نے کیا کیا؟ حکم کے نازل ہونے کے بعد اپنے برتنوں کو یتیموں کے برتنوں سے الگ کر لیا۔ ایک جگہ کھانا پکتا تھا، پہلے ایک چولہے پر کھانا پکتا تھا، لیکن صحابہ کرام کا خوف اتنا کہ اللہ نے منع کیا ہے یتیموں کے مال کھانے سے، اگر ہم ایک جگہ پر کھانا پکائیں گے تو ہو سکتا ہے کہ یتیموں کے مال کا کچھ حصہ ہمارے کھانے میں آ جائے جو کہ ہمارے لیے حرام ہوگا۔ اب ایک گھر میں مثال کے طور پر دو آدمی رہ رہے ہیں اور الگ الگ کھانا اگر پکے گا، ایک یتیم ہے اور ایک اس کا پرورش کرنے والا ہے، تو ظاہر سی بات ہے مشقتیں بہت زیادہ ہوں گی، تکلیفیں بہت زیادہ ہوں گی۔ صحابہ کرام کو تکلیف ہوئی، اس کے باوجود بھی انہوں نے اپنی زبان نہیں کھولی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے نہیں کہا کہ اللہ کے رسول بڑی پریشانی ہو رہی، حتیٰ کہ خود اللہ رب العالمین نے اس معاملے کو اور زیادہ واضح کیا، فرمایا ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا کہ جو لوگ یتیموں کا مال ظلم کے طور پر کھا جاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں کے اندر جہنم داخل کر رہے۔ مطلب یہ تھا کہ اللہ رب العالمین نے ان کو کہا کہ جو میں نے منع کیا کہ یتیموں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کے مت کھاؤ، اس کا مفہوم یہ تھا کہ ان کے اوپر ظلم مت کرو، ان کا مال ظلماً ان کا مال آپ مت کھاؤ، یہ اللہ رب العالمین ان کو بتانا چاہتا تھا۔ لیکن صحابہ کرام کا احتیاط آپ دیکھیے۔ ایک دوسری مثال میں آپ کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ آپس میں ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے مت کھاؤ۔ صحابہ کرام اس آیت کے نازل ہونے کے بعد بڑے محتاط ہو گئے تھے، حتیٰ کہ دعوتوں میں بھی جانے سے گریز کیا کرتے تھے، احتیاط کیا کرتے تھے، کہیں میں اپنے کسی بھائی کا مال ناجائز طریقے سے نہ کھا لوں۔ حتیٰ کہ جنگوں میں جب مجاہدین جب جایا کرتے تھے تو اس وقت اپنی چابیاں
جو پیچھے رہ جانے والے لوگ ہوتے تھے، جیسے معذور، اندھے ہیں یا لنگڑے ہیں، اس طریقے کے جو لوگ رہ جاتے تھے جو جہاد میں شریک نہیں ہو سکتے، ان کو اپنے گھر کی چابیاں دے کر کے جاتے تھے اور یہ کہہ دیا کرتے تھے، اجازت دے دیتے تھے کہ ہم نہ رہیں، ہمارے گھر سے آپ کچھ لے کر کے کھا لیا کرو۔ لیکن اس کے باوجود بھی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین گریز کرتے تھے کسی کے گھر میں داخل ہونے سے، کہ بھی صاحب گھر نہیں ہے، گھر کا مالک نہیں ہے، میں اس کے گھر میں کیسے جاؤں، میں اس کے گھر میں کیسے کھاؤں۔ حتیٰ کہ اللہ رب العالمین نے سورہ فرقان کی وہ آیت نازل کی، لیس علی الاعمى حرج ولا على الاعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على انفسكم ان تاكلوا من بيوتكم او بيوت آبائكم او بيوت امهاتكم۔ اللہ رب العالمین لمبی تفصیل بیان کی کہ کسی لنگڑے کے اوپر، کسی اندھے کے اوپر کوئی حرج نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائیوں کے گھر سے کھا لے، او ما ملکتم مفاتیحہ، یعنی جن گھر کی چابیاں آپ کے پاس ہیں آپ ان گھروں سے سامان لے کر کے کھا سکتے ہیں اگر صاحب گھر نے اجازت دی ہو۔ تو میرے بھائی اور دوستو، ہم دیکھیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کا عمل کیسا تھا، ہمارا عمل کیسا ہے۔ ہم اس میں کھود بین کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہم اس میں کیڑے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہوا، شریعت نے ایسا حکم کیوں دیا، حکمت معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ حکمت ہمیں معلوم ہوگی کسی حکم کی تبھی ہم اس کے اوپر عمل کریں گے۔ میرے بھائیوں، یہ صحیح نہیں ہے، اور اس بات کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ شریعت جو ہے ہماری عقل سے بہت ہی پرے ہے۔ ہم عقل کو مقدم نہیں کر سکتے، ہمیشہ شریعت کو مقدم کرنا چاہیے۔ اس کی سب سے بڑی اور اچھی مثال میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جب اپنے بیٹے کو، جب کہ طوفان آ چکا تھا اور کشتی میں سوار تھے حضرت نوح علیہ السلام، انہوں نے اپنے بیٹے کو کہا کہ اے میرے بیٹے، ارکب معنا، ہمارے ساتھ آ کر کے سوار ہو جاؤ، ولا تکن مع الکافرین، و کافروں میں سے مت ہو۔ یہ حکم تھا، یہ شرعی حکم تھا، حضرت نوح علیہ السلام کی جانب سے تھا۔ یہ کیا تھی؟ شریعت تھی۔ اس نے، بیٹے نے عقل لگایا شریعت کے بالمقابل، اس نے کیا کہا؟ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، یہ پہاڑ ہے، میں پہاڑ کے اوپر چڑھ جاؤں گا اور یہ پہاڑ مجھے پانی سے محفوظ رکھے گا۔ یہ اس کی کیا تھی؟ عقل تھی۔ اس نے ایک نبی کے قول کے آگے اپنی عقل کو استعمال کیا، نتیجہ کیا ہوا آپ دیکھیے۔ سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، حضرت نوح علیہ السلام نے کہا لا عاصم اليوم من امر اللہ الا من رحم، آج اللہ رب العالمین کے علاوہ کوئی بھی بچانے والا نہیں ہے۔ وحال بینہم الموج، نتیجہ کیا ہوا عقل کو مقدم کرنے کا؟ کہ ان کے درمیان ایک موج حائل ہوئی اور وہ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا غرقاب ہو گیا، ڈوب گیا۔ لہذا جہاں شریعت آ جائے وہاں اپنی عقل کو پیچھے چھوڑ کر کے آنا چاہیے۔ یہی ایک مومن کی زندگی کا تقاضا ہے، اور ایک مومن ایسے ہی زندگی بسر کرتا ہے صحابہ کرام اور سلف کی طرح۔ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ العالمین تو ہمیں شرعی احکام پر بلا چون چرا عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔